حضرت بایزید بسطامی یہ بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے۔ کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے فرمایا کہ تصوف کے بڑے بڑے اماموں میں سے، اولیاء کے بڑے بڑے ناموں میں سے ایک ان کا نام ہے۔ ان کے نا گھر کے ساتھ جو پڑوسی تھا وہ یہودی تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت ملا جلا معاشرہ تھا، یہودی بھی ہوتے تھے، عیسائی بھی ہوتے تھے۔ اس نے ساری زندگی حضرت بایزید بسطامی کی مخالفت میں گزار دی۔ جب بھی وہ کام کرتا تو کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتا کہ بایزید بسطامی بدنام ہو، لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ حالات نے تبدیلی حالات میں آئی، وقت ایسا ہوا کہ اس سے نہ گرجے جو ان کا عبادت خانہ تھا اس میں کوئی غلطی ہو گئی۔ تو غلطیاں تو عام لوگ بھی کر دیتے ہیں، لیکن جب کسی مذہبی بندے سے غلطی ہو جائے تو لوگ اسے نہیں چھوڑتے، حالانکہ انسان ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ غلطی کو غلط کہنا چاہیے، کسی طبقے کے اوپر ظاہر ہے وہ نشان نہیں ہو سکتا۔ تو وہ مذہبی بندے سے جب غلطی ہو جائے لوگ نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں نہیں یہ ہوتے ہی ایسے ہیں۔ اب اس سے بھی جب اس اپنے عبادت خانے میں معبد میں کوئی غلطی ہوئی نا تو یہودیوں نے اس سے سوشل بائیکاٹ کر دیا، اسے اس سے نکال دیا، جو سہولیات دی تھی وہ ختم کر دی، اور اس بیچارے کو بڑا ہی تنگ کر دیا۔ حالات یہاں تک پہنچے کہ جب رات ہوتی تھی نا تو اسی یہودی کے گھر میں جو پہلے ان کا پیشوا تھا، مقتدا تھا، مذہبی رہنما تھا، اس یہودی کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ رات ہوئی نا تو اس کا بیٹا چھوٹا وہ رونا شروع ہو گیا، بچہ تھا چھوٹا، روئی جائے۔ حضرت بایزید بسطامی نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ یہودی کا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ اس وجہ سے کہ اس کے نا گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے۔ اور حالات آپ کو پتہ ہیں، یہودی تو اب اس سے ملتے جلتے نہیں، انہوں نے سوشل بائیکاٹ اس سے کر دیا ہے، تو اس وجہ سے وہ اب کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا۔ حضرت بایزید بسطامی نے باہر دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، آپ نے اس کے دروازے پہ دستک دی، اور دستک دے کے جب وہ یہودی باہر آیا اس نے دیکھا وہی بایزید بسطامی جس کی ساری زندگی میں نے مخالفت کی ہے، جسے ساری زندگی میں نے برا بھلا کہا، آج وہ میرے دروازے پہ آیا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی نے ہاتھ میں چراغ پکڑا ہوا ہے، تیل سے بھرا ہوا ہے، اور اسے فرماتے ہیں دیکھو اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا، باہر اندھیرا ہے، میں چھپ کے آیا ہوں کہ کوئی مجھے دیکھے نہ، کسی کو نہیں پتہ چلے گا، کوئی بات نہیں، جو بھی ہے تمہارا دین ہو رہا ہے تو ہمارے ہمسائے نا، یہ لے لو چراغ، بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں۔ اسے چراغ دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا وہی بایزید بسطامی جس کی ساری زندگی میں نے مخالفت کی، آج مشکل وقت آیا تو اپنے مجھے چھوڑ گئے۔ تو حضرت بایزید بسطامی نے اسے چراغ دیا۔ دوسری رات آئی، پھر تیسری رات آئی، ساتھ فرمایا پھر کہ اگر اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو رات کے اندھیرے میں بتا دو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ جب اس نے دیکھا نا تیسری رات بھی چراغ لے کے اور سامان لے کے آ گئے ہیں اور بچوں کی ضروریات کی چیزیں لے کے آ گئے ہیں، تو وہاں پہ اس یہودی نے چلانا شروع کر دیا، کہا لوگو سنو میری بات۔ حضرت بایزید بسطامی کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ کہا چپ کریں آپ۔ اس نے شور کرنا شروع کر دیا، لوگ جمع ہو گئے، مسلمان بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، یہودیوں کا جمگٹا لگ گیا۔ کہنے لگا لوگو جانتی ہو یہ کون ہے؟ کہا ہاں بایزید بسطامی ہے۔ کہا یہودیوں بتاؤ میں اس کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کہا آپ نے ہمیشہ اسے برا ہی کہا تھا، کہا اسے ہمیشہ برا ہی کہا تھا، ہمیشہ اس کی برائی بیان کی تھی۔ کہنے لگا وہ یہودی عالم، یہودی پیشوا ان کا کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی، تم سب نے مجھے چھوڑ دیا، مجھ سے تعلق توڑ لیا، اور میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا کہ آج میرے بچے روشنی کے لیے رو رہے ہیں پر میرے پاس چراغ نہیں، تم میں سے کسی نے مجھے نہیں پوچھا۔ آج تیسری رات ہے، چراغ بھی آ رہا ہے، سامان بھی آ رہا ہے، یہ وہی بایزید بسطامی ہے۔ اور سنو میں آج اعلان کرتا ہوں کہ ان کے دین جیسا سچا دین کسی کا نہیں ہے، ان کے دین جیسا سچا دین کسی کا نہیں ہے۔ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ کیا تھا؟ یہ ہمارے اسلاف کا حسن اخلاق تھا، ان کا کردار تھا۔ یہ زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا، یہ سیالکوٹ کے ہیں، مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کچھ 60-70 سال پہلے مدینہ شریف میں انتقال ہوا تھا، وہیں پہ ان کی قبر بھی ہے۔ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے زندگی مدینے میں ہی گزاری ہے، تو اب ذرا بتائیں کہ مدینے کے لوگ پہلے کیسے تھے اور اب کیسے ہیں؟
آپ نے پتہ کیا بتایا، یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں کر رہا، یہ کوئی 60 70 100 سال کے راؤنڈ اباؤٹ بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ نا بیٹھا ہوا تھا ایک دکان پہ، تو اس دکان پہ جب وہ کپڑا لینے کے لیے آئے کچھ گاہک، تو اس دکاندار نے سے جب انہوں نے کہا ہمیں یہ کافی زیادہ مقدار میں انہوں نے کپڑا مانگا، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ جو کپڑا مجھ سے مانگ رہے ہیں نا، وہ کپڑا میرے پاس ہے سارا، یہ نہیں کہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن وہ جو میرا سامنے بھائی بیٹھا ہے آج صبح سے اس کی بکری نہیں ہوئی، آج صبح سے اس کی بکری نہیں ہوئی، آج صبح سے اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، اگر آپ اس سے لے لیں تو اس بیچارے کی بھی بکری ہو جائے گی، جائیں آپ اس سے لے لیں۔ کہا یہ تھے مدینے کے پہلے لوگ، یہ ساری وہ اخلاقیات تھی اور سارے وہ کردار تھے جو ہمارے اسلاف کے اندر تھے، ہمارے مسلمانوں کے اندر تھے، اور ان کے دین کے اندر سختی تھی۔ آج میں اور آپ ہم اس سے بہت دور ہو چکے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس تعلق کو پھر سے مضبوط کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات تو ہم جانتے ہی ہیں نا کہ راتوں کو بھی گشت کرتے تھے، اور وہ آپ نے سنا ہوگا واقعہ کہ وہ جب آپ نے اپنے کندھے پہ وہ گھی کا کنستر اور توڑا اور سارا کچھ اٹھایا، تو آپ کا جو غلام تھا ساتھ اسلم، اس نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں آقا، مجھے حکم دیں میں اٹھا لیتا ہوں۔ فرمایا میں امیر المومنین ہوں نا، تو قیامت کے دن پوچھا مجھ سے جانا ہے، اگر قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے تو آج بھی میرا بوجھ اٹھا لو، اور اگر نہیں اٹھا سکتے تو پھر آج مجھے اٹھانے دو۔ یہ ان کا انداز اور ان کا طریقہ کار تھا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت فرامین ہمیں دیے، اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، لوگو سنو، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے، استعملہ علی قضاء الحوائج، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے پہ لگا دیتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا یہ جو اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے یہ بہتر ہوتا ہے، اور بدقسمتی یہ کہ اگر لوگ کسی کو دیتے ہیں، کسی کا جو ہے وہ معاملات کو دیکھتے ہیں، تو وہ اس چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں کر رہا ہوں، حالانکہ وہ تو نہیں کر رہا، تیرا رب کر رہا ہے۔ کیوں؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ، اللہ فرماتا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے۔ تو حضور نے اس احساس کو بیان کیا اور فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، لوگو تم یہ دیکھنا چاہتے ہو نا کہ رب کس سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ فرمایا رب اس سے زیادہ پیار کرتا ہے جو لوگوں کو نفع زیادہ دیتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ زیادہ دیتا ہے۔ پھر پوچھا فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل ہے نا، وہ محبوب عمل یہ ہے کہ کسی دکھیا مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دینا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہم اس پہ عمل کر دیں۔ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، یہ اخلاقیات کی میں بات کروں، جسے ہم کہتے ہیں ایٹیکیٹس ہیں جناب، مینرز ہیں، اسلام سے بڑھ کر ایٹیکیٹس مینرز کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن احساس کی بات ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جناب، آپ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، جوان ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ایک شخص ہے اس کے ہاتھ میں سامان زیادہ ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے، وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، بیماری میں، آپ کو تھوڑی قربانی دینی پڑے گی، لیکن آپ اس مشکل وقت میں کچھ بھی نہیں کرتے، صرف کھڑے ہو کے اسے سیٹ دے دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں اس کے دل سے کتنی دعائیں نکلیں گی؟ اس وقت وہ جو آپ کا اس کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، وہ اس کو کتنا خوش کر دے گا، وہ اسے خوش کر دے گا، رب تم سے خوش ہو جائے گا۔ فرمایا ایسے شخص کو میں عرش کا ٹھنڈا سایہ دوں گا، جو قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ اسے دوں گا جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا۔ اور فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جو بندہ کسی مسلمان کی بھوک دور کر دے گا، کسی مسلمان کی بھوک، کوئی بھوکا ہے اسے وہ کھانا کھلا دے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے، فرمایا ولی ان امشیا مع اخلی فی حاجت احب الی من ان اعتکف فی ھذا المسجد، یعنی مسجد المدینہ شہرا، فرمایا میں کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلوں اور چل کے اس کی حاجت پوری کروں، تو یہ مجھے اتنا پسند ہے کہ اگر 1 مہینے کا مسجد نبوی میں اعتکاف ہو اور ایک طرف کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنی ہو، فرمایا میں اعتکاف چھوڑ دوں گا، مسلمان کی ضرورت پوری کروں گا۔
یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ احساس کہ کسی کا احساس کیا ہوتا ہے۔ اور آج دیکھیں لوگ پریشان ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، جو بھی مالی یا جس طرح کی پریشانی ہے، ہم اپنے رشتہ داروں کو، اقربا کو، قریبی لوگوں کو بہتر سمجھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا من نفس عن مؤمن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ۔ فرمایا جس نے کسی مسلمان مومن کی دنیا میں پریشانی دور کی نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیاں دور کر دے گا، قیامت کے دن اس کی پریشانیاں۔ اور پھر آگے سنیں، فرمایا ومن یسر علی معسر یسرہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگ دست کی تنگ دستی دنیا میں دور کر دیتا ہے، تھوڑی سی مدد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی ساری مشکلات دور فرما دے گا۔ اور پھر میڈیا کا زمانہ ہے، یہ موبائل کی آفت ہے ہر شخص کے ہاتھ میں۔ یہاں کوئی بندے کے اوپر تھوڑا سا لیبل لگتا ہے، تحقیقات بعد میں ہوتی ہیں، تشہیر پہلے ہو جاتی ہے۔ جناب 1 منٹ کے اندر اگلے بندے کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ جی غلط فہمی ہو گئی تھی، وہ تو بات ہی جھوٹ تھی، اور اس بندے کی عزت کا مداوع اب کون کرے گا؟ لیکن حضور علیہ السلام نے ہمیں کیا دین دیا؟ فرمایا اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لو نا، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لو کوئی برا کر رہا ہے، تو فرمایا ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کا ایک عیب چھپائے گا، اللہ دنیا میں بھی اس کی عیب چھپا دے گا، آخرت میں بھی چھپا دے گا، جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا۔ اور پھر فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یہ وہ اخلاقیات ہیں، یہ وہ دین ہے، یہ وہ مزاج ہے جو حضور علیہ السلام نے ہمیں دیا۔ کاش کہ میں آپ ہم سارے اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، تو پھر معاشرے کے دکھ بانٹے جائیں گے، تکلیفیں بانٹی جائیں گی، نفرتیں مٹ جائیں گی، امن قائم ہوگا۔ لیکن شرط وہی ہے کہ ہم عمل کریں، اور اگر خالی داد کی حد تک رہ جائیں کہ مزہ بڑا آیا، بڑا سکون ملا، اور عمل کی طرف نہ آئیں، تو پھر یہ لفظ ہی رہیں گے۔